جھوٹ اتنا بولو اور بار بار بولو کہ وہ سچ لگنے لگ جائے۔ تحریک انصاف کو اس ہنر میں عبور حاصل ہے اور سیاسی جماعتیں ساری پیچھے رہ جاتی ہیں۔ جب پروپیگنڈا کرنے کی بات آتی ہے تو تحریک انصاف اس پروپیگنڈے کو بھی حقیقت کا روپ دھارنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ حالیہ پروپیگنڈا تحریک انصاف کے کارکنان اور ان کے حمایت یافتہ صحافی اس وقت وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف کے خلاف کر رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پر یہ خبریں جان بوجھ کر جنگل کی آگ کی طرح پھیلا دی گئی ہیں کہ شہباز شریف کو راولپنڈی کی ایک اہم شخصیت نے گزشتہ رات وزیراعظم ہاؤس میں ایک تھپڑ رسید کیا ہے۔ یہ ٹھیک اسی طریقے کا پروپیگنڈا ہے جس دن تحریک عدم اعتماد کے لیے ووٹنگ ہونی تھی اور عمران خان کے خلاف یہ خبریں پھیلائی گئی کہ راولپنڈی کے اہم شخصیت نے عمران خان کو زوردار تھپڑ رسید کیا ہے۔ بعد میں یہ خبر بی بی سی کے ویب سائٹ پر بھی لگ گئی تھی اور اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس خبر کی تردید کی تھی۔ دونوں خبریں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، 100% جھوٹی ہیں، پروپیگنڈا ہے، من گھڑت ہیں اور بے بنیاد ہیں۔ لیکن تحریک انصاف کے جو آج یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے تھپڑ شریف ٹاپ ٹرینڈ بنا دیا ہے، جس میں ہزاروں لوگوں نے ٹویٹس کر دیے ہیں۔ تحریک انصاف کو پروپیگنڈا کرنے میں ویسے بھی مہارت حاصل ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ کس طریقے سے انہوں نے ایک جھوٹے پروپیگنڈا، ایک بیانیے کو حقیقت کا روپ دھارا اور پاپولیرٹی گین کی تھی، اور وہ تھا امریکی سازشی بیانیہ، جس پر عمران خان نے اب یو ٹرن بھی لے لیا ہے۔ تو یہ کس طریقے سے تحریک انصاف اتنا پروپیگنڈا کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، اس کے چند محرکات یہ ہیں۔ تحریک انصاف کے چھوٹے اکاؤنٹس ہوں یا پھر بڑے اکاؤنٹس ہوں، یا پھر وہ صحافی جو تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے اکاؤنٹس پر نظر ڈالی جائے تو چند منٹوں میں ہی ہزاروں لائکس اور ری ٹویٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے جو صحافی ہیں وہ پی ٹی آئی کی سائٹ لینا مزید شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ پاپولیرٹی کا جو نشہ لگ جاتا ہے، اور اسی وجہ سے پھر سچ جھوٹ ایک سائٹ پر رہ جاتا ہے اور آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے اسپوک پرسن بن کر رہ جاتے ہیں۔ اور ایسی کئی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ عمران ریاض خان اس میں سے سب سے کلیئر کرسٹل ایگزامپل ہے۔ یوٹیوب پر لاکھوں میں ان کے ویوز آ رہے ہیں، ان کے اکاؤنٹس کا جائزہ لیا جائے تو ہزاروں میں ان کے لائکس، ری ٹویٹس آ رہے ہیں، اور ایسا نشہ جب لگ جاتا ہے، ڈالرز آ رہے ہوں ایک پارٹی کو آپ سپورٹ کرنے پر، تو پھر وہ کیوں نہ کرے اس پارٹی کو سپورٹ۔ تو یہ وجہ ہے کہ وہ پھر دن رات ہر وقت تحریک انصاف کی ترجمانی کرتے رہتے ہیں۔ اب آج کے پروپیگنڈا کی بات کی جائے تو حقیقت ٹی وی سے یہ پروپیگنڈا شروع ہوتا ہے، جس نے ٹویٹ کیا کہ ایک تھپڑ لگتا ہے، اور یہ تھپڑ لگا ہے شہباز شریف کو، ساتھ میں وہ یہ بھی کہا تھپڑ سے ڈر نہیں لگتا، چپیڑوں سے لگتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بڑا اکاؤنٹ تھا، ہزاروں میں ری ٹویٹس آئے، مزید اس کی ریچ بڑھی، تو دیکھتے ہی دیکھتے سمی ابراہیم ٹویٹ کرنے لگتے ہیں، اور سمی ابراہیم کہنے کو تو ایک صحافی ہیں، بول نیوز سے وابستہ ہیں، لیکن وہ بھی اب تحریک انصاف کے ہی ایک اسپوک پرسن مانے جاتے ہیں۔ تو تشدد کس پر ہوا، کیوں ہوا، اور وہ بھی وزیر اعظم ہاؤس پر، وہ یہ ایک کوشچن کر کر اس پروپیگنڈے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، اور ان کے ہی ٹویٹ پر ہزاروں میں لائکس اور ری ٹویٹس آتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ٹرینڈ چلنے لگ جاتا ہے تھپڑ شریف، جو کہ جوکر نامی ٹویٹر اکاؤنٹ چلاتا ہے، اور اس میں بھی ہزاروں میں لوگ ٹویٹس کرتے ہیں، اور ان کے ٹویٹس پر بڑے بڑے ری ٹویٹس آ رہے ہوتے ہیں، اور ہزاروں میں ہی ان کے ری ٹویٹس آ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیا پاکستان ایک اکاؤنٹ ہے، ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، تحریک انصاف کے ہر وقت تعریفیں کرتے رہتے ہیں، وہ نیا پاکستان کی طرف سے بھی ٹویٹ کیا گیا، جس کو دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں لوگوں نے لائکس اور ری ٹویٹ کر دیا، تھپڑ یا چپیڑ ان کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا۔ اس کے علاوہ مغیث علی ہیں، ہم ٹی وی سے ان کا تعلق ہے، رپورٹر ہیں، پروڈیوسر ہیں وہاں پر، اور وہ کہتے ہیں کہ ریکٹر اسکیل پر تھپڑ کی شدت کیا تھی۔ تو یہ پروپیگنڈا، اس کے علاوہ وہ بھی 2-3 ٹویٹس کرتے ہیں تھپڑ سے ریلیٹڈ۔ اس طریقے سے اس پروپیگنڈے کو آگے بڑھتا گیا ان بڑے بڑے اکاؤنٹس میں، صحافیوں نے جنہوں نے صحافت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے لیکن اندر سے وہ تحریک انصاف کے کارکن ہیں، تو ان کی طرف سے یہ پروپیگنڈا آگے پھیلایا گیا، اور اب یہ ہر زبان زد عام ہو چکا ہے پروپیگنڈا کہ شہباز شریف کو کیا ہر کوئی سوال کرے، واقعی تھپڑ لگا ہے، لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نہ عمران خان کو تھپڑ لگا تھا تحریک عدم اعتماد کی ووٹنگ کے دن، نہ آج شہباز شریف کو لگا ہے، محض یہ دونوں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے پھر تحریک انصاف کے کارکنان اور ان کے رہنما بھی ٹویٹس کرنا شروع کر لیتے ہیں
वकार मलिक हैं, वो ट्वीट करते हैं, वकास अमजद हैं जिनका पहला ट्विटर अकाउंट था सिद्रा के नाम से, उसको फिर कन्वर्ट करते हैं, तो ये जालसाजी 2 नंबरी में इनका तो कोई सानी नहीं है। तो इस तरीके से ये प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाया जा रहा है। अगर अब इनके खिलाफ ये झूठी खबरें फैलाने पर, किसी की आप इज्जतें उछालने पर एक्शन लिया जाएगा, इन सहाफ़ियों के खिलाफ जो कि सहाफ़ी बने हुए होते हैं लेकिन अंदर से वो एक पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक पर्सनस होते हैं, तो फिर इनको आज़ादी सहाफ़त याद आ जाएगी। फिर ये चीखें मारेंगे कि पाकिस्तान में प्रेस फ्रीडम नहीं है, लेकिन इन्हें शायद प्रेस फ्रीडम में और ये झूठी खबरें फैलाने में फ़र्क मालूम नहीं है। तो अगर हुकूमत फेक न्यूज़ पर काबू पाना चाहती है, सिर्फ नाम नारे ये वादे दावों से कोई काम नहीं चलेगा। एक्शन जब तक नहीं लिया जाएगा इन अकाउंट्स के ख़िलाफ़, इन बड़े अकाउंट्स के ख़िलाफ़ जो कि एक टूल के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, और वो टूल ये बनाते हैं, एक सेट करते हैं, एजेंडा सेट करते हैं, उसके बाद फिर इसको बाहर आम कारकुनान में ये फैलाते हैं। जब तक इनके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं होगा तब तक इसी तरीके से हर सियासी पार्टी के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा जारी रहेगा। तो एक्शन लेना चाहिए, जो झूठी खबरें फैलाते हैं, जो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। और उसके बाद अगर ये आज़ादी सहाफ़त का रोना रोए तो उनके मुंह पर तमाचे भी लगने चाहिए कि इनके ट्वीट्स दिखाकर कि ये होती है क्या सहाफ़त।